السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شہزاد چودھری اور میرے ساتھ ہیں رانا دلدار مانج صاحب۔ تو آج جی ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے والے ہیں، ویڈیو تو بڑی کمال کی اور مزیدار ہے۔ پاکستانی ایک لڑکی جو ایک کسی سکول کی اسٹوڈنٹس ہے اور اس نے ملکی حالات پر اور جو پاکستان کے حکمران ہیں ان پر ایک طنزیہ سپیچ کی ہے۔ اس سپیچ کو ہم سننے والے ہیں اور اس پر ہم کریں گے اپنا ریاکشن۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم آپ سے ایز یوزول وہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ کر چکا ہے۔ امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس انتہا پہ ہے، لہٰذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کی عوام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ ان وزیر اعظم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات ایک کرتے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا، کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینشن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا۔ جناب اعلیٰ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ جناب اعلیٰ چند روپوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا، کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سرے بازار نیلام کروایا تھا، کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ میں پوچھتی ہوں جناب اعلیٰ آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ میں سلام کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے لوگوں نے دی، مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پلیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ہاں جی، ویڈیو تو ختم ہو چکا جی۔ اس لڑکی نے تو کمال کر دیا، بڑی ہی دمدار سپیچ کی اور پاکستان کے حالات و واقعات سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو پاکستان کے کوئی جو حالات ہیں، ملکی نظام اور جو حکومتی نظام ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ شروع میں انہوں نے بات کی کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ایسے ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، دیکھا گیا اور واقعی دیکھا گیا۔ بینروں پہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، بینر پہ لکھ کر
چارٹ پر لکھ کر وہ رستوں میں کھڑی ہیں بچہ برائے فروخت، اور اس طرح کے کچھ سمجھ سے بات باہر ہے۔ اور جو آج کل حالات ہیں پاکستان کے وہ دنیا جانتی ہے، پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو ہو کیا گیا ہے، کیا اور کدھر جا کر یہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ جا کر ان کی ساری وہ ترتیبیں ختم ہو جاتی ہیں، ترکیبیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رانا صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیشہ میں نا یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہمیں کوئی ٹھیک بندہ ملا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی ٹھیک بندہ نہیں ملا جس بندے پہ ٹرسٹ کر سکیں، جس بندے کو دیکھ کر ہم کچھ امیدیں رکھ سکیں، لیکن ہماری امیدیں ٹوٹنے پا رہی ہیں پاکستان کے حالات اور پاکستان کے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی آپ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں۔ بھئی یہ جان بوجھ کے کرنے والی بات نہیں ہے، دنیا جان رہی ہے پاکستان کی عوام کس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اور اتنا ساز و سامان مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں پاکستان سے نہیں مل رہی، اور لوگ بازار میں جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ہیں۔ جو بلیک میل کر رہے ہیں بڑے بڑے تاجر، وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ آج کل پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور ادھر دیکھیں اگر لوگ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جو چھوٹے موٹے تاجر اور بڑے تاجر وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کیسے تھوڑی سی مہنگائی بڑھے اور ہم لوگوں پہ ٹوٹ پڑے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، پیٹرول مہنگے ہونے والا تھا اور پیٹرول ساروں کے پاس موجود تھا، لیکن لوگوں نے بند کر دیا، لوگ تنگ ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کے معاملات تھے وہ بگڑ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کے یہاں جا نہیں سکتے کیونکہ پیٹرول نہیں مل رہا، کوئی جاب پہ نہیں جا رہا، کوئی کاروبار پہ نہیں جا سکتا، بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، کیوں جی؟ پیٹرول مل نہیں رہا، حالانکہ سب کے پاس پیٹرول تھا۔ جیسے ہی گورنمنٹ نے اعلان کیا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، فوراً ہر پیٹرول پمپ سے پیٹرول ملنے لگا، ہر دکان سے گھی ملنے لگا، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ادھر 10 منٹ میں مہنگائی کا اعلان ہوتا ہے، چیزوں کو مہنگے کرنے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور 10 منٹ بعد قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ زمین پر خدا بنے پڑے ہیں، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اور امیر اس مہنگائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے خزانے بھرتا جا رہا ہے۔ پاکستان مہنگائی کی چکی میں پس کر اپنے آپ میں ایک مثال بنے جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ پاکستان اگر ایسے ہی رہا اور پاکستان کی یہ صورتحال رہی تو پاکستان کے اندر سے ہی کچھ لوگ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ اعلانیہ طور پر یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، یقیناً ہمیں پاکستان کو کسی کے ہاتھ دے دینا چاہیے۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کوئی گورنمنٹ آ کر، کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ آ کر، کسی بھی ملک کے لوگ آ کر اس کو چلا کے دکھائیں، ایسے نظام، ایسے حکمران خود میرے خیال میں سوچنا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے ٹیکنیکلی فالٹ ٹھیک نہیں کریں گے، ہماری جو مافیا ہے جتنی دیر تک یہ اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری سے نہیں رہیں گے، اپنے ملک سے وفا نہیں کریں گے، یہ مافیا کھائے جا رہا ہے پاکستان کو۔ رانا صاحب آپ اس متعلق کیا کہیں گے؟ یہ بچی کی اور اسٹوڈنٹ کی یہ سپیچ مجھے تو بہت ہرٹ کر رہی ہے۔ دردناک ہے، جی بالکل بالکل دردناک ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ دردناک ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کے بعد، ویسے میں نے آج تک یہ کسی کو انوالو کر کے تو بات نہیں کہی، ہاں جی، نہ کسی پہ ہٹ کی ہے، کسی حکومت پہ، نہ کسی پہ، لیکن اس بچی کی اگر یہ یلغار تھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسے سورسز ہیں نا تو یہ مووی جو ہے نا بچی کی، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اگر سینڈ کی جائے تو وہ سنیں تو یقین کریں کہ حافظ منیر صاحب جو ہے نا وہ بھی رونے لگ جائیں گے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب، یہ ہماری ریکویسٹ ہے، چیف آف آرمی سٹاف آپ ہیں، اور ہمارے عدلیہ کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو یہ سب
انشاءاللہ ہم کوئی سورسز بناتے ہیں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچائی جائے۔ پاکستان پہ اب جنرل عاصم منیر صاحب، آپ ہی خدا کا واسطہ ہے کہ کچھ سوچیں کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ غریب رو رہا ہے اور امیر عیاشیاں کر رہے ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ ایک دن ایسا آ جائے گا، آنے والا ہے کہ عوام بیچاری جو ہے نا اپنی اولادوں کو شرعام مارے گی، قتل کرے گی، قتل و غارت ہوگی بھوک کی وجہ سے۔ ایسا ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی، اگلے دن میں جو ہے نا گیا ادھر رائے شادی پہ، تو ادھر اس سے باپ نے توبہ نعوذ باللہ، گئے تو خوشی پہ تھے شادی پہ، اس باپ نے پہلے اپنی 3 بچیاں ماری چھوٹی چھوٹی، اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو خود فائر مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا، محلے والوں نے بتایا کہ بھئی یہ غریبی کی وجہ سے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، روزگار کوئی نہیں تھا۔ میں ہاتھ باندھ کے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا اس عوام کی خاطر۔ اس عوام کو آپ پہ بہت امیدیں ہیں۔ دیکھیں، آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اس پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے کہ انشاءاللہ اب کچھ بنے گا۔ ان سیاست دانوں کو یہ ہم ایسی باتیں تو نہیں کرتے، لیکن یہ بچی کی آواز سن کے یقین جانے کہ میرا دل بھی رو رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، ان سیاست دانوں کو سب کو اکٹھے کر کے ایک مرتبہ ان کو سمجھائیں کہ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، آخر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو پھر دوبارہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کوئی قدم اٹھائیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب آپ بھی سوچیں۔ دیکھیں، کسی سیاستدان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ رات کو 12 بجے بیٹھ جاتے ہیں، 100 موٹو ایکشن لیتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ عوام کدھر جائے گی؟ یہ عوام کا کیا بنے گا؟ کبھی آپ نے یہ بھی بیٹھ کے سوچا ہے؟ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچو کہ عوام کا کیا حشر ہے، یہ عوام کیا کرے گی؟ بھوک سے مر کے بچے مریں گے، خود ان کے گھر والے مریں گے، والدین مریں گے، لیکن ان حالات کو اگر آپ نے ابھی کنٹرول کر لیا تو یہ عوام جو ہے نا، یہ آپ کو ساری عمر دعائیں بھی دے گی، سنبھل بھی جائے گی۔ صرف آپ کا ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، بس صرف ایک قدم اٹھائیں، انشاءاللہ عوام خوشحال ہو جائے گی۔ پھر ان ظالموں کو اتنا نہیں پتا کہ ساتھ ہی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کس طرح وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں اور کیسے کر کے وہ اپنے ملک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کس طرح بزنس کر رہے ہیں۔ وہاں کے تاجر اور جو بھی وہاں کے لوگ ہیں، آرمی کو دیکھ لیں تو وہ ملک کے ساتھ وفا کر رہی ہے، اور اگر آپ پرائیویٹ مافیا کو دیکھ لیں تو وہ ملک کے ساتھ بہت وفادار ہے۔ تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے۔ آپ مودی جی کو دیکھ لیں، مودی جی جو اتنے بہت لیجنڈ ہیں اور اتنے سادھو کہلوائے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھر تک کو نہیں سنوارا، اپنے والدین، اپنی والدہ اور اپنی سسٹر، اور پھر جتنے بھی وہ دوسرے سیاستدان ہیں۔ آپ دیکھیں جی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے یہ حالات نا مشکل میں انہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ سیاستدان ٹھیک ہو جائیں، یہ ہمارے بڑے کرپٹ حکمران ٹھیک ہو جائیں، تو یقیناً پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس مہنگائی اور اس پریشانی کی چکی میں نہ پسے۔ تو دل ضرور سیٹ ہو چکا ہے۔ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، سب سے ان کے یہ بات کی ہے کہ یار کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ آئے کہ یہ جو سارے سیاستدان ہیں نا، یہ سب گھروں میں بٹھا دیں، سب گھروں میں بٹھا دیں، صدارتی نظام ہو پاکستان میں، عوام ووٹ ڈالے، ٹھیک ہے،
عوام ووٹ ڈالے اور اپنا صدر منتخب کرے، ٹھیک ہے، وہ صدر کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ عوام نے مجھے یعنی کہ جو ہے نا یعنی کہ سلیکٹ کر کے بھیجا ہے، میری حمایت کی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ووٹ دیے ہیں، میں نے ملک کے بارے کوئی سوچنا ہے، کیونکہ اس سیاستدان جو ہے نا کسی بھی پارٹی سے چلے، کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں، ان کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو 18 سے پہلے یعنی کہ دیکھ لے 18 تک کہ پاکستان کے پوزیشن میں تھا، ٹھیک ہے، تو 3.5 سال یہ جو بیکاری ہے اس نے 3.5 سال میں پاکستان کا اتنا بیڑا غرق کر دیا، اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ وہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ قیامت تک وہ سنبھلنے والا نہیں ہے۔ کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان ہے بہت ٹھیک ہے، کون کہتا ہے؟ ساری دنیا آپ دیکھیں دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تو ہر بندہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ہر تیسرا بندہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ بچی کی باتیں آپ نے سنی ہے نا، بچی کی باتیں آپ نے سن لی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے، ہو گئے نا۔ دیکھیں ہمارا کلچر یہ بن چکا ہے کہ جو آدمی اجاش ہوتا ہے نا اس کے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں، جو آدمی ایماندار اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہے نا اس سے سب لوگ کہتے ہیں یہ گندا ہے، یہ برا ہے، یہ ہے، وہاں ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے نا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جو بھی اجاش ہے دیکھیں اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک شادی ہوتی ہے، شادی رکھتے ہیں نا، انشاءاللہ آپ پہ بھی وہ ٹائم آنے والا دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے وہ ٹائم آ جائے۔ ایک شادی ہوتی ہے نا، اگر ادھر جا کے دیکھ لیں کہ کنجر پروگرام اگر پتہ لگ گیا نا لوگوں کو کہ ادھر کنجر پروگرام آج ہے، یقین جانے عشاء کی نماز کے ٹائم ادھر 10 نمازی نہیں ہوتے، ادھر جا کے دیکھیں کہ پورا گاؤں ادھر جمع ہوا ہوتا ہے۔ جو اجاش لوگ ہیں نا ان کی سپورٹ زیادہ ہے، جو ایماندار ہے، خدا کا خوف دل میں رکھنے والا ہے، ان کی بات کو سنتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے، یہ سب پارٹیاں شارٹیاں ختم کریں، یہ کام انشاءاللہ اگر یہ 2 آدمی قدم اٹھائیں، ہمارے محسن ہیں، معتبر ہیں، عزت کی جگہ پہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور چیف آف آرمی اپنا جو ہے سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آدمی صبح جو ایک قدم اٹھا لیں، میں یقین کرو ایمان سے کہتا ہوں کہ 1 ہفتے میں یہ سارا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تاجر جو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو دیکھیں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، اس کو رسید کاٹ کے دیتے ہیں، یہ جی 20,000 آپ کو جرمانہ ہے، یہ آپ کی مرچ 2 نمبر ہے، آپ نے انڈا مہنگا دیا ہے، یہ فلاں کیا فلاں کیا۔ جو بڑے بڑے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بچے کی مثال لے لیں، ادھر 3-4 یعنی کہ ایسے ہیں، یہ کھاد کا دیکھ لیں کہ جن کے پاس پڑی ہے 5-10 ہزار بوری پڑی ہے، وہ گاڑی میں سیدھے ان کے آفس میں آتے ہیں، ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں، ادھر ہی چائے پیتے ہیں، ادھر سے مال متا لیتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کے پاس 5-10-20 بوریاں پڑی ہیں۔ بس یہ جو کرپٹ نظام ہو چکا ہے نا، یہ جو کرپشن ہے، اس کرپشن نے ہی لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پسوا دیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مرد مجاہد آئے گا جو کرپٹ نظام کو بہتر کرے گا، انشاءاللہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کریں گے۔ چلیں ہماری تو امید ہی ہے، لیکن یہاں جو بھی آیا ہے وہ اپنا پیٹ بھر کر اس نے جانے کی کوشش کی ہے۔ مسلمان آدمی ہے، ہر بندے کو اسی یہ کہہ کر ہی آزمایا گیا کہ یہ ٹھیک کر دے گا، یہ ٹھیک کر دے گا، لیکن ہر بندے نے ہی اپنا چورن بیچا اور چورن بیچ کر وہ گیا۔ تو چلیں جی، میرے خیال میں کافی ہمارا رونا دھونا تو چلتا ہی رہے گا۔ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔